اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈبل پائپ ہیٹ ایکسچینجرز، اور اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو اس ہیٹ ایکسچینجرز کے انٹروڈکشن پہ بنا چکے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے کچھ پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں جو کہ ہیٹ ایکسچینجر کی تھیوری کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور اگر وہ آپ کو پتہ ہوں گے تو باقی اگر آپ اس کی ٹائپس کو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گا اس کا جو بیسک پرپز ہے اور جو بیسک اس کی لاجک ہے۔ اس کے بعد آج کے لیکچر میں جو ہم کنٹینٹس دیکھیں گے وہ ہمارے پاس ایک تو ڈبل پائپ ہیٹ ایکسچینجر کا انٹروڈکشن ہوگا، کنسنٹرک پائپ کی کیا لاجک ہے، اس کے علاوہ جو اس کے اندر فلو ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اور سنگل ٹیوب اور ملٹی ٹیوب ہیٹ ایکسچینجر کیا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو فنس ٹیوبز ہیں وہ ان کے کیا لاجک ہے، وہ کیوں وہاں پہ استعمال کی گئی ہیں۔ فنز کہتے ہیں پنکھ کو، اور جو پریشر ڈراپ ہوگا وہ کیوں ہوتا ہے ڈبل پائپ ہیٹ ایکسچینجر میں، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اور میرے چینل کا نام کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ اور میرے جو چینل ہے اس کے اندر آپ کو مختلف ٹاپکس ملیں گے، مختلف انڈسٹریز پہ ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں، تو آپ یہاں سے جو ٹاپک دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، بی ایس کیمیکل انجینئرنگ پلس نیبوش IGC۔ اور اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے ٹاپک کی طرف۔ ڈبل پائپ ہیٹ ایکسچینجر، آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ڈیوائسز بنتی ہیں اور تو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں امپروومنٹ کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی ڈفرنٹ ٹائپس بھی بنتی ہیں، اور ہر ایک کی ایفیشنسی ہے وہ بھی انکریز ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ جو لیٹسٹ ٹائپ ہوتی ہے اس کی ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی ٹائپس ہیں وہ بھی یعنی کہ ڈسپلیس ہو چکی ہیں۔ تو ہر کوئی اپنی ایپلیکیشن کے لحاظ سے، اپنے کام کے لحاظ سے، کیونکہ کام چھوٹے بڑے ہیں تو اپنے لحاظ سے وہ اس کی سلیکشن کرتے ہیں کہ ہمیں کتنی جو ہے وہ رینج والا یا ایفیشنسی والا ہمیں چاہیے، کیونکہ بجٹ کا حساب بھی ہوتا ہے تو کاسٹ بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ ہیٹ ایکسچینجر کی دنیا میں جو سب سے سمپلسٹ ٹائپ ہے ہیٹ ایکسچینجر کی، وہ ڈبل پائپ ہیٹ ایکسچینجر ہی ہے۔ اور اس کو ڈبل پائپ ہیٹ ایکسچینجر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دو پائپس پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک کا ڈایا زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک فلوئڈ ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک اور پائپ رکھ دیا جاتا ہے جس کے اندر ایک الگ قسم کا فلوئڈ ہوتا ہے، اور ان دونوں فلوئڈز کے درمیان ٹمپریچر کا ڈفرنس ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر ٹمپریچر کا ڈفرنس ہو تو وہ ہائر ٹمپریچر جو ہے وہ لوئر کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہی چیز یہاں پہ ہیٹ ٹرانسفر کا سبب بنتی ہے، اور ٹمپریچر ڈفرنس جو ہے۔ اور اس یہاں پہ جو ہیٹنگ میڈیا استعمال ہوگا وہ جو انٹرنل پائپ ہے اس کی جو والز ہیں یعنی کہ جو دیواریں ہیں وہاں سے، کیونکہ ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے تو اس کا ہیٹنگ میڈیا وہی انٹرنل پائپ کی والز ہوں گی۔ اس کے انٹروڈکشن کے بعد اب ہم بات کر لیتے ہیں کوسنٹرک پائپ کیا ہوتا ہے۔ کوسنٹرک پائپ وہ ہوتا ہے جو جتنے بھی پائپس رکھ دیے جائیں، جتنے بھی آپ دائرے بنا دیں ایک ڈاٹ کے ارد گرد، تو ان سب دائروں کا جو سینٹر ہوگا وہ ایک ہوگا، تو اس چیز کو کوسنٹرک کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ یہ ڈائیگرامز میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو دو جو ہیں وہ سرکل نظر آ رہے ہیں، ان دونوں سرکلز کا جو مڈ پوائنٹ ہوگا وہ ایک ہوگا، تو اس وجہ سے اس کو کوسنٹرک کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ جو ہے ایک کولڈ سائڈ ہوتی ہے، ایک ہاٹ سائڈ ہوتی ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ پھر ان کے درمیان ٹمپریچر ڈفرنس ہوگا جس کی وجہ سے ٹمپریچر کا فلو سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اس کی جو ٹائپس ہیں فلو کی وہ دو ہیں، ایک کو ہم کاؤنٹر کرنٹ کہتے ہیں، ایک کو ہم کو کرنٹ کہتے ہیں۔ ان کے درمیان آپ کو ڈفرنس پتہ ہے کہ اگر دونوں جو ہمارے پاس سٹریمز ہیں اگر وہ دونوں ایک ہی سمت میں چلیں تو اس کا مطلب ہے وہ کو کرنٹ ہے، اور اگر وہ دونوں سٹریمز کی جو ڈائریکشن ہو وہ الگ الگ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کاؤنٹر کرنٹ فلو میں جا رہی ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جو کاؤنٹر کرنٹ فلو ہے وہ زیادہ ایفیشنٹ ہوتا ہے
ہیٹ ٹرانسفر کی جو ایفیشنسی ہے وہ اس کا انحصار مختلف چیزوں پہ ہوتا ہے. ایک تو جو ٹمپریچر ہے دونوں کا اس پہ، اس کے علاوہ جو فلو ریٹس ہیں دونوں سٹریمز کے، وہ یعنی کہ کتنا کانٹیکٹ ٹائم مل رہا ہے ان کو فلو کے درمیان، اور اس کے علاوہ جو فلوئڈ خود ہے اس کی کیا پراپرٹیز ہیں، اس کی ڈینسٹی، وسکوسٹی وغیرہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں میٹر کریں گی ہیٹ ٹرانسفر میں. ڈبل پائپ ہیٹ ایکسچینجر کی جو ٹائپس ہیں ان میں سنگل اینڈ ملٹیپل ٹیوبز ہیں. تو یہاں پہ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں سنگل ٹیوب ہیٹ ایکسچینجر پائپ، یہ کرسر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پہ ان دونوں کا کلر ڈفرنس اس وجہ سے ہے کہ ایک کے اندر جو ہاٹ ہے وہ ریڈش ہے، کیونکہ ہاٹ جو ہے وہ ریڈ ہی ہوتا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ کولڈ، وہ اس کو اکثر بلیو سے ہم ظاہر کرتے ہیں. تو یہ یہاں پہ سنگل ٹیوب ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ملٹی ٹیوب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہماری ایفیشنسی ہمیں زیادہ چاہیے ہو، ہمارا کام زیادہ ہو، تو پھر ملٹی ٹیوب ڈبل پائپ ہیٹ ایکسچینجر استعمال ہوگا. اور یہ جو ڈبل پائپ ہیٹ ایکسچینجر ہے یہ اس کی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس کی جو ہمارے پاس سٹیپس ہیں یہ ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہ 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، جتنی آپ اپنی اپلیکیشن کے مطابق رکھنا چاہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈبل پائپ ہے اس کے اندر ڈبل پائپ ہیٹ ایکسچینجر دونوں قسم کے فلو کے لیے بیسٹ ہے، کاؤنٹر کرنٹ کے لیے بھی اور کو کرنٹ کے لیے بھی. اور اس کے علاوہ اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ اگر سٹریمز کے درمیان ٹمپریچر کا ڈفرنس بہت کم ہو تو پھر بھی اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ زیادہ ہوگی ڈبل پائپ کی، اور اگر ان کے درمیان دونوں سٹریمز کے درمیان ٹمپریچر ڈفرنس زیادہ ہو پھر بھی یہ بیسٹ ریزلٹ دے گا. اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ پائپس اور ٹیوبز پہ مشتمل ہوتا ہے تو یہاں پہ ان کا جو ڈایا میٹر ہے وہ کم ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کے درمیان جو سٹریمز گزر رہی ہیں اگر ان کا پریشر زیادہ بھی ہو پھر بھی یہ بیسٹ کام کرے گا. اگر تو وہ ملٹی پائپ ہے تو پھر ان کے درمیان فلینجز وغیرہ استعمال ہوں گی، اور یہ جو پریشر ہے اگر زیادہ ہو تو اس کو ہینڈل کر سکیں گی. اور جو اس کا ڈیزائن ہے وہ کس رینج تک ڈیزائن کیے جاتے ہیں، یہ 165 بار سے جو اس کا شیل سائڈ ہوتی ہے، یعنی کہ جو بڑا پائپ ہوتا ہے وہ، اور جو اندر چھوٹا پائپ ہوتا ہے ٹیوب سائڈ، وہ اس پہ یعنی کہ 1033 بار اس پریشر تک، وہ پریشر رینج تک وہ ہینڈل کر سکیں گے. ان ڈایاگرامز میں آپ یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس فنز ہیں، اور یہ جو انٹرنل پائپ ہوتا ہے اس کے سائڈوں پہ یہ بنائے جاتے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پائپ کے سائڈز پہ ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے ہمارے پاس. ایک تو یہ اس کا سرفیس ایریا جو ہے وہ انکریز کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس پائپ کا جو سرفیس ایریا ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، اور جتنا سرفیس ایریا زیادہ ہوگا اتنا کانٹیکٹ زیادہ ہوگا، اور جتنا کانٹیکٹ زیادہ ہوگا اتنا ہیٹ ٹرانسفر زیادہ ہوگی. تو یہ اسی لاجک کے لیے بنائے گئے ہیں کہ ہیٹ ٹرانسفر جو ہے اس کی ایفیشنسی کو بڑھایا جا سکے. تو یہ جو انٹرنل پائپ ہوتا ہے اس کی ارد گرد لگا دی جاتی ہیں فنز. ڈبل پائپ ہیٹ ایکسچینجرز جو ہیں وہ اس کے اندر جو پریشر ڈراپ ہے وہ، کیونکہ آپ نے اس کی فٹنگز دیکھ لی ہیں، وہ ایک جو ہے وہ خاص لینتھ کے بعد ٹرن ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ فلینجز وغیرہ استعمال ہو رہی ہیں. تو ان فٹنگز کی وجہ سے وہاں پہ پریشر ڈراپ ہوتا ہے. آپ کو پتا جب بھی ٹرن آتا ہے تو پریشر ڈراپ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں کافی ٹرنز ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ پریشر ڈراپ آتا رہتا ہے. ڈبل پائپ ہیٹ ایکسچینجر کے بارے میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ میں نے یہاں پہ ڈسکس کر دی ہیں، اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا لیکچر. اور میرے چینل کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک کو آپ سبسکرائب کرنا، بیل کا آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان.